یعنی پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آنے والا کون ہوگا؟ محمد. اور اس کو کیا ملے گا؟ اشوما، ایک گھوڑا ملے گا. شگمار ہوا، بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا. بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار کے لیے عربی میں کیا لفظ آتا؟ برق. برق کے معنی بجلی، اور براق بجلی سے بھی زیادہ تیز. برق کے معنی بجلی اور براق بجلی سے بھی زیادہ تیز. شگما روحا کا عربی ٹرانسلیٹ کیا ہے؟ براق. یعنی نبی کو ایک گھوڑا ملے گا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز چلے گا. اللہ کے نبی کو براق ملی تھی جو بہت تیز چلی تھی. دیودت وہ جبرائیل دیں گے. دیودت فرشتہ دے گا. دیودت، دیوتت مانی جبرائیل فرشتہ. پرشورام اللہ کے نبی کو بھی یہ براق جبرائیل امین نے لا کر دی تھی. جبرائیل امین. پھر کیا ہوگا؟ وہ آسمان کی یاترا کرے گا. اللہ کے رسول جنت اور جہنم کا معائنہ کر کے آئے. پھر کیا کہا؟ آسنا سادت منم شریشور گڑن بیتا. وہ جب دھرتی پہ آئے گا تو تلواروں سے یدھ لڑے گا اور ناستکوں کا دمن کرے گا. پتہ یہ چلا کہ وہ تلواروں سے یدھ کا زمانہ ہوگا. تلواروں سے یدھ لڑے گا. یعنی ایسے زمانے میں آئے گا جب تلواروں سے لڑائی لڑی جاتی ہوگی. آج کے اس اڑو یگ میں پرتیکشا کر رہے ہو. زمانہ یہ ترقی کر گیا، یہاں بیٹھے بیٹھے روس بم پھینک دو. امریکہ کنٹرول ریموٹ دباتا ہے اور 25 میٹر میزائل کروز میزائل اندر گھس کے بولتے ہیں. آج یہ زمانہ آ گیا. آسان ہو رہی بھائی تھوڑا. کس نے لکھا؟ کیوں؟ ترنم جائز ہے تو صرف آپ کی بات رکھیں، سب پر چھری چلا دیں. ترنم سے تبدیل کریں، شیخ ترنم سے تبدیل کیجیے. یہ ہندوؤں کو سمجھانے کے لیے ترنم ہوگا. اب تغیر کرنا ہم کو ان سے سیکھنا پڑے گا. دن بھر میں 1000 آدمی ملتا ہے، 1000 آدمی اپنے اپنے مشورے دیتا ہے. اس کا مشورہ مانے. کی پرتیکشا جو کی جا رہی ہے وہ بالکل انوچت ہی نہیں، ویرتھ ہے، بیکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب یہ بتا رہی ہے ہم کو، رگ وید اور بھاگوت پران، کہ وہ اس دور میں آئے گا جب تلواروں سے یدھ لڑا جائے گا. اور آج کا یہ دور تلواروں سے یدھ لڑنے کا نہیں ہے، وہ 1400 سال پہلے کا دور تھا. ایک منتر اسی کے بعد، منتر نمبر 3 جو میں نے پڑھا تھا اس کو اور پڑھ دیتا ہوں. اس میں بھی ذرا غور کریں گے آپ تو محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور شخصیت جھلکتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. ایش ایشائے مامہے، مامہے کے لفظ پر غور کرنا. ایش ایشائے مامہے شتن نشکان دشسترجہ تریڑی شتان ورتان سہسترا دش گوناما. اتھرو وید کانڈ نمبر 1 سوکت نمبر 127 منتر نمبر 3. ایش مانی ہے لوگو، ایشائے اللہ دے گا، مامہ ہے محمد کو. مامہ مانی بھی جس کی تعریف کی گئی ہو، محمد. اللہ دے گا مامہ رشی کو، مامہ کو ایشور دے گا. ایشائے ایشور دے گا. ایش ایشائے اللہ دے گا، ایشور دے گا. کس کو؟ مامہ، مامہ کو، محمد کو، نراشنس کو، کل کی اوتار کو، انتم سندیشتا کو. کیا دے گا؟ شتن نشکان. شتن مانی 100، کہتے نہیں 100%. یہ سنسکرت کا لفظ ہے. شت مانی 100، شت 100%، 100%، 100%. شت مانی 100. نشکان اللہ محمد کو، انتم رشی کو دے گا 100 نشکان، سونے کے سکے. اللہ محمد کو دے گا 100 سونے کے سکے. اور کیا دے گا؟ دشسترجہ شتن نشکان، 100 سونے کے سکے. دشسترجہ، استرجہ مانی ہار جو گلے میں پہنا جاتا ہے، ہار. دش مانی 10. اللہ دے گا محمد کو 100 سونے کے سکے، دشسترجہ اور 10 گلے میں پہننے والے ہار.
10 ہار دے گا. اور اللہ محمد الرسول اللہ کو کیا دے گا؟ ماما کو کیا دے گا؟ تریڑی. تریڑی مانی 3، شت مانی 100. تریڑی 97 ورتان. تریڑی شت، تریڑی مانی 3، شت مانی 100، 300 اور ورتان گھوڑے. اللہ محمد کو، اللہ ماما کو کیا دے گا؟ 300 گھوڑے دے گا. اور کیا دے گا؟ سہسترا. سہسترا مانی 1000، 10 مانی 10. سہسترا 10 گوناما. اور اللہ ماما کو، ایشور ماما کو، ماما رشی کو 10,000 گائیں دے گا. ذرا پورا منتر کا ترجمہ پھر سے سنیے. ایشائے مامہے شتن نشکان دشسترجا تریڑی شتان ورتان سہسترا دش گونام. اتھروید کانڈ نمبر 1 سوکت نمبر 127 منتر نمبر 3. اللہ محمد کو دے گا، اللہ ماما کو دے گا. ماما کو میں محمد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماما کا معنی جس کی بہت تعریف کی گئی ہو اور محمد کے معنی بھی جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. اللہ ماما کو یا محمد کو دے گا 100 سونے کے سکے، 10 گلے میں پہننے والے ہار، 300 گھوڑے اور 10,000 گائیں. یا اللہ، میرے نبی کے پاس تو سونے کے سکے نہیں تھے، پھر کہاں یہ بات کہہ دی گئی ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس تو یہ حال تھا کہ جب آپ کا اس دنیا سے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے بستر مرض کے اوپر، جس بستر پہ آپ نے انتقال کیا، اچانک آپ کا ہاتھ تکیے کے نیچے پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں 3 درہم رکھے ہوئے ہیں. آپ نے ان کو نکالا. آئے میری بیوی عائشہ، یہ 3 درہم کہاں سے آئے؟ آئے میری بیوی، یہ 3 درہم کہاں سے آئے؟ کہا اللہ کے نبی، یہ میں نے آپ کے علاج کے لیے رکھ لیے تھے، پتہ نہیں شاید آپ کی بیماری زیادہ بڑھ جائے تو آپ کے علاج کے کام میں آئیں گے، یا اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے انتقال کے بعد یہ کام میں آ جائیں گے کفن دفن کے لیے. کہا آئے میری بیوی عائشہ، ان 3 درہموں پر تم اتنا بھروسہ کر رہی ہو اور جو ذات سب کچھ دینے والی ہے تم اس کو بھول گئی ہو. اے عائشہ، یہ تم نے نہ سوچا اگر یہ 3 درہم باقی رہ گئے اور میرا انتقال ہو گیا تو قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا اور کیا منہ دکھاؤں گا؟ اے عائشہ، میری زندگی میں ان کو جلدی خرچ کر دو، یہ 3 درہم بھی باقی نہ چھوڑو. میرے بھائیو، اللہ کے نبی کا جب اس گھر میں انتقال ہوا تو جانتے ہو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رات میں نبی کو لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن رات میں میرے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ میں چراغ جلا کر لوگوں کو نبی کی شکل دکھا سکوں. یہ اس گھر کا حال ہے. تو 100 سونے کے سکے اللہ جو نبی کو دے گا، جانتے ہو اس سے مراد کیا ہے؟ آدمی اپنے بچے کو MBBS MD ڈاکٹر بنانے کے لیے پیسہ بہا دیتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے. جیسے کل میں نے اگزامپل دی تھی. تو پیسے سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے. عورتیں اپنے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے سونے کے زیور بھی بیچ دیتی ہیں. تو سونے کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہاں، میرا بیٹا پڑھ گیا، لکھ گیا، اچھا عالم بن گیا، اچھا ڈاکٹر بن گیا تو پیسہ تو بہت آ جائے گا. پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے. تو پیسے سے بھی زیادہ قیمتی چیز جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ تعلیم پر کیا جاتا ہے. تو محمد صاحب کے پاس اللہ ماما کو 100 سونے کے سکے دے گا، یعنی ایسے 100 لوگ دے گا جن کی اہمیت سونے کے سکے سے زیادہ ہوگی، اور جو اہل علم ہوں گے، جو تعلیم حاصل کرنے والے ہوں گے. الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے باہر ایک چبوترا تھا جس کو صفہ کہا جاتا تھا، اور اس میں تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد 100 ہی کے آس پاس تھی، کم و بیش 100 علم حاصل کرنے والے. علم سونے کی طرح چمکتا ہے. سونا کوئی چوری کرے چوری ہو جاتا ہے، لیکن علم کی چوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے. اللہ ماما کو 100 سونے کے سکے دے گا، یعنی ایسے 100 لوگ دے گا جو علم کی سے چمکیں گے، جو چمکیں گے. لہٰذا ایسے اصحاب صفہ کی تعداد 100 کے آس پاس تھی. 100 سونے کے سکوں سے مراد 100 اصحاب صفہ. دوسری چیز 10 ہار. دشسترجا، اللہ ماما کو 10 ہار دے گا. 10 ہار. ہار کہاں ڈالا جاتا ہے؟ گلے میں، اور گلا دل کے قریب ہوتا ہے. دیکھتے نہیں ہو شوہر اپنی بیوی کو جب کوئی گفٹ دیتا ہے تو اگر اس کا نام محمد احمد ہے، محمد اسلم ہے، تو اے بنا کے دے دیتا ہے ہار کے اوپر. یہ میری نشانی ہے اے. بیوی اس کو گلے میں پہنتی، جائز ہے بیوی کا اپنے شوہر کے لیے اے الف
وہ استعمال کرنا. اپنے شوہر کا نام ہے تو جائز سے پہن سکتی ہے. تو کیوں وہ ہار کو گلے میں ڈالتی ہے اور یہ باور کرتی ہے کہ میں نے, یہ دلاتی ہے یقین کہ یہ گلے میں نے اس لیے ڈالا کہ آپ کا نام, آپ کا دیا ہوا گفٹ, آپ کا ہار یہ میرے دل کے قریب ہے. تو اللہ محمد کو, ماما کو 10 ہار دے گا, یعنی ایسے 10 لوگ دے گا جو محمد کے بہت دل کے قریب ہوں گے, جو محمد رسول اللہ کے چاہنے والے ہوں گے, اور وہ بھی محمد رسول اللہ کے چاہنے والے ہوں گے. الحمدللہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ کے ایسے 10 لوگ موجود تھے جو دل کے قریب تھے, اور اللہ کے نبی نے اپنے ایک ہی ممبر پہ کھڑے ہو کے ان 10 کو جنت کی بشارت اپنی زندگی میں دی تھی. ابو بکر تم جنتی, عمر تم جنتی, عثمان تم جنتی, علی تم جنتی, عبد الرحمن ابن عوف تم جنتی. آپ نے ایک ہی ممبر کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر آپ نے 10 کو جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. یہ 10 لوگ اللہ کے نبی کے بہت قریب تھے, دل سے زیادہ قریب تھے. اس لیے کیا کہا, اللہ محمد کو 10 ہار دے گا, 100 سونے کے سکے, اصحاب صفہ 10 ہار, عشر مبشرہ صحابہ. تریڑی شیطان نورتان, اللہ محمد کو جنگ میں لڑنے کے لیے 300 گھوڑے دے گا. پہلی جنگ کی طرف اشارہ ہے. جنگ بدر کے اندر کتنے لوگ تھے, 313. 13 لوگوں کے پاس گھوڑا نہیں تھا, صرف 300 لوگوں کے پاس تھا. 300 کے پاس گھوڑے تھے تو کتنے تھے, 300. اللہ محمد کو 300 گھوڑے دے گا. مطلب یہ ہوا کہ جنگ بدر میں لڑنے والے 300 وہ صحابہ کرام جو گھوڑے پہ سوار تھے, یہ مراد ہے, کیونکہ گھوڑے پر جنگ لڑی جاتی ہے. اور گھوڑوں کا آدمی رکھ کر کیا کرے گا, مطلب یہ ہے کہ 300 وہ صحابی ایسے لوگ دے گا جو جنگجو ہوں گے, جو اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کریں گے. اور جہاد کا وہ معنی ہم نہیں لینا چاہتے جو آج ہماری فضا میں ہم کو رسوا کیا جا رہا ہے, جو اسلام کو ٹیررزم سے جوڑا جا رہا ہے. جہاد کا بالکل وہ معنی نہیں ہے. عربی زبان کے اندر جہد یجہد جہادن اور جہدن و جہادن کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا. کسی بھی بگڑی ہوئی سنستھا اور تنظیم کو سنبھالنا اور کسی بھی بگڑی ہوئی فضا کو سنبھالنا, یہ جہاد ہے. اگر آپ کی اولاد بگڑی ہے اس کو راستے پہ لاؤ تو یہ بھی جہاد ہے. اگر آپ کی بیوی بگڑی ہے اس کو راستے پہ لاؤ, یہ بھی جہاد ہے. آپ کی اولاد بگڑی ہے اس کو راستے پہ لاؤ تو یہ بھی جہاد ہے. اور آپ کی بیوی, آپ کے مال, آپ کی دولت, آپ کی بہو بیٹی کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے اور اس کی عزت لوٹے اور آپ کے مال پر ناجائز قبضہ کرے تو اس کی حفاظت میں لڑنا بھی جہاد ہے. جہاد کو غلط طریقے سے پیش کرنے والوں, تم اسلام کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہو. اسلام نے جہاد کا وہ معنی جو تم پیش کر رہے ہو یہ نہیں ہے بے قصوروں کو مارو. اسلام نے تو اپنی جنگ کے اندر بھی یہ کہا تھا, اے صحابہ خبردار, کسی بوڑھے کی گردن پہ تلوار نہیں چلنی چاہیے, کسی عورت کی گردن پہ تلوار نہیں چلنی چاہیے, کوئی معصوم بچہ تمہاری تلوار سے نہیں مرنا چاہیے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. 300 گھوڑے دے گا اور 10,000 گائیں. یہ گائے کیا ہے, گائے کو اکثر میں لوگ بہت سیدھے انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں. گائے کا لفظ کہتے ہیں وہ تو بہت سیدھا ہے, جیسے المیاں کی گائے ہے, لوگ کہتے ہیں نا, لوگ استعمال کرتے ہیں. گائے واقعی بہت سیدھا جانور ہے. 1-2 گائے ہوتی ہوگی جو سینگ مارتی ہو, ورنہ گائے بہت سیدھا جانور ہے. حقیقت ہے گائے بہت سیدھا جانور ہے. اور گائے کو اسی لیے استعمال بھی کیا گیا ہے. 10,000 گائے دے گا, اور گائے کو لوگ سجن سیدھے سادے لوگ کے استعمال کرتے. ارے اس آدمی کو دیکھو کتنا سیدھا, ہاں واقعی یار وہ تو بالکل المیاں کی گائے ہے. اور کبھی کبھی یہ جملہ بدماش لوگوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے. دوسرا جملہ کیا, ارے یار کوئی بدماش ہوتا تو کیا کہتے ہیں, واقعی یار وہ بہت شریف ہے. ہاں یار تم صحیح کہہ رہے ہو, واقعی بہت شریف ہے جیسے جلیبی, بہت سیدھا ہے جیسے جلیبی. واقعی یار وہ تو بہت سیدھا ہے جیسے جلیبی. یعنی جیسے جلیبی کے سیدھا ہونے پر کوئی یقین نہیں کر سکتا, ایسے ہی اس کے شریف ہونے پر کوئی یقین نہیں کر سکتا. تو گائے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ بہت سیدھا انسان. تو اللہ کے نبی کو 10,000 گائے, اللہ محمد کو 10,000 گائیں دے گا, یعنی ایسے سیدھے لوگ دے گا جو کہہ دیا جائے گا وہ فوراً مان لیں گے. ان کی تعداد 10,000 ہوگی. فتح مکہ کے موقع پر حضرت عمر نے تلوار نکال لی. اے اللہ کے نبی آج اجازت دیجئے, حمزہ کے قاتل کو میں قتل کروں, زینب کے قاتل کو میں قتل کروں, صحابہ کے دشمنوں کو میں ماروں. آج تو مکے کی حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ گئی, آج تو ہمارے ہاتھوں میں حکومت آ گئی, سلطنت آ گئی. اے اللہ کے نبی اجازت دیجئے آج میں ان لوگوں کو ماروں جنہوں نے ہمارے صحابہ کو مارا. اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں عمر, تلوار میان میں رکھ لو. اے صحابہ تلوار میانوں میں رکھ لو. میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کے خون خرابے کا حکم دوں, میں اس لیے نہیں بھیجا گیا, انما بعثت لیتم
लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, अल्लाह ने तो मुझे अखलाक को फैलाने के लिए, अखलाक की तालीम फैलाने के लिए भेजा है। मबूस फरमाया, आए काफिरो, आए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथियों को मारने वालों, आए मेरे चचा हमजा के कातिल, ओ मेरी बेटी ज़ैनब के कातिल, आज मैं तुमसे भी बदला न लूंगा। ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू इज़हबू अंतुम तुलका, आए लोगो जाओ जाओ तुम सब आजाद हो, आज मैं तुमसे कोई बदला न लूंगा। आए मेरे साथियों तलवार मियान में रख लो, नबी ने कहा, और सहाबा की तलवारें मियानों में चली गई, इतने सीधे थे, नबी ने कहा और फौरन वो अपनी तलवार मियान में रख लिया करते थे। जानते हो फतेह मक्का के मौके पर इन मुसलमानों की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथियों की तादाद कितनी थी? 10,000। ये 10,000 गाय से मुराद ये, अल्लाह की कसम, सब ये मंत्र भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूरा उतर रहा है। और इसमें एक और बड़ी अजीब बात कह दी गई है, चतुर्विधिरात् त्रिमिदेयो, चतुर्विधिरात् त्रिमिदेयो करिष्यामि कलिष्यम भवन्तो बांधव देवा स्वाशेना उतरष्यथा वाचे भूपर्ति प्रेमला माया मद विशारदा तब देवो महाराज ममदा सत्तो मागिता मर्मोच्छिष्ट समंज याद तथा ततिपश्य भूनिर इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विधिरात् त्रिमिदेयो करिष्यामि कलिष्यम भवन्तो बांधव देवा स्वाशेना उतरष्यथा। अल्लाह मोहम्मद को 4 भाई देगा। चतुर्विधिरात् त्रिमिदेयो करिष्यामि कलिष्यम, चतुर मानी 4, भ्रातृ मानी भाई, चतुर्विधिरात् त्रिमिदेयो, अल्लाह मोहम्मद को 4 भाई देगा, ईमानी भाई देगा, इस्लामी भाई देगा, धार्मिक भाई देगा। वो क्या करेंगे? करिष्यामि कलिष्यम, मोहम्मद पर अपनी जान देंगे और शैतानों का नाश करेंगे। कली मानी शैतान, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अपने भाई का साथ देंगे और शैतान को ओम स्वाहा राम राम सत्य, शैतान को खत्म करेंगे, मोहम्मद का साथ देंगे। अल्लाह की कसम, बताओ सबसे ज्यादा साथ। यहाँ ईसाइयों की किताब बाइबल में पितरस जब पकड़ा गया और ईसा को सूली दी जा रही है तो लोगों ने कहा, पितरस इनको पहचानते हो? तो पितरस अपनी जान बचाने के लिए, पितरस ईसा का ऐसा ही दोस्त है जैसे अल्लाह के नबी के हजरत अबू बकर, जैसे अल्लाह के नबी के हजरत अबू बकर जितनी गहरी दोस्ती इनमें थी, वैसे ही ईसा और पितरस, ये दोनों, ये समझ लो कि ईसा रसूल है तो ये पितरस, अगर ईसा की ईसाइयत बाकी रहती तो पितरस खलीफा बनता। ये दोनों की ऐसी। लेकिन जरा गौर करना, एक तरफ मोहब्बत का ये आलम है, ईसा को जब सूली दी गई तो पितरस से कहा गया, इनको पहचानते हो? पितरस ने कहा नहीं, क्योंकि जानते हैं कि अगर कह दिया हाँ तो आज हमको भी पहुंचा दिया जाएगा ऊपर। ईसा ने कहा, पितरस मुझे नहीं पहचानते हो? कहा कि कौन हो तुम? हु आर यू? बाइबल्स के सेंटेंसेस है, कौन है आप? यहूदियों ने कहा, अच्छा ज्यादा बनने की कोशिश न करो, अगर ईसा को नहीं मानते हो, नहीं पहचानते हो तो जरा मुंह में थूक इकट्ठा करके ईसा के चेहरे पे थूको। बाइबल वॉल नंबर 5, पितरस ने अपने मुंह में थूक इकट्ठा किया और ईसा के चेहरे पे थूक दिया। थू। ईसा ने कहा, मैं पूरी बात कहा। ईसा ने उस मौके पर पूरे सेंटेंस जो ईसा ने कहे वो बाइबल के अंदर ऐसे लिख लिए गए, आई विल प्रे द फादर ही शैल गिव द अनदर कंफर्टर आफ्टर दैट आई विल नॉट टॉक मच विद यू बिकॉज़ द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम हिज नेम विल बी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ब्रिटेन की छपी हुई बाइबल। क्या कहा? मैं अपने पिता से दुआ करता हूं, आए पितरस मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं अपने बाप से दुआ करता हूं कि वो तुम्हें दूसरा रसूल दे, दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, दूसरा प्रॉफिट ऑफ मैसेंजर दे। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे कुछ और नहीं कहना चाहता, बिकॉज द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। हिज नेम विल बी मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद होगा। ये बाइबल के अंदर आज भी लिख दिया गया। पितरस ने थूका। एक तरफ मोहब्बत का ये हाल देखो, मोहब्बत का हाल, दुश्मनी का नहीं, मोहब्बत का हाल। अल्लाह ताला ने भी कभी कभी जुमला इस्तेमाल किया, जो लोग ज़कात और खैरात के पैसे को, सोना और चांदी को ज़मीन में गाड़ के रखते हैं और ज़कात नहीं देते, आए नबी उनको अज़ाब अलीम की खुशखबरी सुना दो। अज़ाब अलीम की, जहन्नम की खुशखबरी है कि बुरी खबर? लेकिन कुरान ने क्या, फबश्शरना, आए नबी उनको सुना दो, खुशखबरी सुना दो, हालांकि वो खुशखबरी नहीं है। पितरस ने थूका। यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त अबू बकर को देखो, सारे सुराख बंद कर दिए, एक सुराख फिर भी बाकी रहा और नबी को अपनी रान पे सुला रहे हैं, नबी की आंखें बंद हैं, सुराख से
ایک سوراخ جو دیکھا تو اس پر بھی اپنا انگوٹھا لگا دیا کہیں خطرناک جانور نہ نکلے. وہاں سے ایک بچھو نکلا اور ابو بکر کے پیر میں ڈنک مار دیا, لیکن اس کے باوجود پیر نہیں ہٹا رہے ہیں. پیر ہٹائیں گے تو میرے نبی کی آنکھ کھل جائے گی, پیر ہلائیں گے تو میرے نبی کی آنکھ کھل جائے گی. نیند میں ڈسٹرب ہوگا لیکن زہر کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے اور آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کے نبی کے گال پر پڑ گیا. آنسو کی گرماہٹ نے نبی کو جگایا. ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی, بچھو نے ڈنک مارا. نبی نے اپنا لعاب دہن حضرت ابو بکر کے انگوٹھے میں لگایا. بچھو نے ڈنک مارا لیکن پیر تک نہیں ہلایا کہ میرے نبی کی کہیں آنکھ نہ کھل جائے. ایک طرف یہ محبت دیکھو, خبیب کو سولی دی جا رہی ہے. اے خبیب, آج تو تمہیں بھی اچھا لگتا ہوگا کہ محمد میری جگہ پہ ہوتے اور میری جان بچ جاتی. خبیب صرف اتنا کہہ دے, کاش محمد پھنس جاتے اور میری جان بچ جاتی تو میں چھوڑ دیتا تجھے. اے کافرو, جو کرنا ہے جلدی کر لو. تو محمد کو چھوڑنے کی بات, مجھے چھوڑنے کی بات کرتے ہو. محمد الرسول اللہ کو اگر میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ صرف اپنے نبی کے پیر میں کانٹا چبو لینے دے, میں تجھے چھوڑ دوں گا. اللہ کی قسم میں یہ بھی گوارا نہ کروں گا کہ میری جان بچ جائے اس بدلے میں کہ میرے نبی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے. میں اپنے نبی کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا. جان اپنی دے دوں گا لیکن کانٹا بھی نہ چبھنے دوں گا. حضرت ابو بکر کا واقعہ بتا رہے ہیں, خبیب کا بتا رہے ہیں, صحابہ کا واقعہ بتا رہے ہیں. ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے. ارے امریکہ آج ہم کو کہہ رہا ہے یہ آتنکوادی ہو, دہشت گرد ہو, تو ان کی بات مانی جا رہی ہے. یہ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے. ارے بھونکتے رہو تم, تمہارے کہنے سے کہ ہم صحابہ کے منکر ہو جائیں گے. اور اگر تم کو یہ اعتراض ہے کہ ہم صحابی کو نہیں مانتے, صحابہ کو نہیں مانتے, تو میرے پیارے ساتھیوں مجھے صرف ایک بار فیصلہ کر کے بتا دو کہ ہم کس صحابی کو نہیں مانتے. خدا کی قسم اسی صحابی پر 3 گھنٹے کی تقریر کر کے دکھا دوں گا, اس کے بعد تیرا فیصلہ سنوں گا کہ کیا ہے. تو ایک بار ہم کو یہ بتا دے کہ ہم اس صحابی کو نہیں مانتے. کس صحابی کو نہیں مانتے؟ یا تو ہم سے سن لو کہ تم کتنے صحابیوں کی نہیں مانتے, یا تو ہم سے سن لو کہ تم کتنے صحابیوں کو نہیں مانتے, یا تم ہم کو بتا دو کہ ہم کس صحابی کو نہیں مانتے. تم ہم کو بتا دو, ہم اس صحابی کے بارے میں 3 گھنٹہ بول کر دکھا دیں. اور نہیں تو ہم سے سن لو, ایک طرف حدیث پڑھوں گا, ایک طرف عمل دکھاؤں گا نبی کا, اور دوسری طرف بتا دوں گا کہ تم ان کو نہیں مانتے. اور سنو کیا کہا تھا, چتر میں بھراتر میں دیو کرشیامی. وہ نبی 4 بھائی ہوں گے اس کے, اللہ کے نبی کے 4 ایمانی بھائی تھے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی. انہی کو بھائی کہا جا رہا. اور کیا کہا جا رہا ہے, نبی ان پر جان دیں گے, یہ نبی پر جان دیں گے. اور اللہ کے نبی پر ایسا کا واقعہ تو سن لیا. اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالات اچھے نہیں ہیں, معاملہ اچھا نہیں ہے, اس لشکر اسامہ کو روک لو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا, آئے ابو عمر تم بات کس کی کرتے ہو, یہ بچوں کو آگے نہیں بٹھانا چاہیے. آئے ابو بکر لشکر اسامہ کو روک لو, ابھی مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں ہیں, ابھی اس لشکر کو مت بھیجو. حضرت عمر فاروق سے حضرت ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, کیا معاملہ ہے؟ آئے عمر تم تو زمانے جاہلیت میں بڑے بہادر تھے اور اسلام لانے کے بعد بزدلی کی بات کرتے ہو, اسلام لانے کے بعد بزدلی کی بات کرتے ہو. کہا میں بزدل نہیں ہوں لیکن حالات اچھے نہیں ہیں. حضرت ابو بکر کا جواب سنو, حالات اچھے ہوں یا نہ ہوں, جس لشکر کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں روانہ کر دیا تھا جہاد کے لیے, میں اس لشکر کو روکنے کی جرات نہیں کرتا. یہ تھی رسول سے محبت. جس لشکر کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں روانہ کر دیا تھا جہاد کے لیے, میں اس کو روکنے والا کون ہوتا ہوں؟ محبت کا منظر دیکھنا ہے, محبت کا منظر دیکھنا ہے. حضرت ابو بکر نے جنگ بدر میں شریک تھے اور ان کا بیٹا کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا. باپ کئی بار اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے آئے, لیکن بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ ابو بکر ہے, بیٹے نے اپنے باپ پر تلوار نہ چلائی.
ایک دن آیا کہ بیٹا اسلام لے آیا, ایک دن باپ بیٹے دونوں کھانا کھا رہے ہیں. بیٹے نے کہا اے ابو جان, جب میں کافر تھا اور میں کافروں کی طرف سے جنگ بدر میں لڑ رہا تھا تو آپ جنگ بدر میں میری تلوار کے نیچے آئے, اور کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے تلوار اٹھائی لیکن دیکھا یہ میرے باپ کا چہرہ, میں نے آپ کے اوپر پھر تلوار نہ چلائی اس لیے کہ میری تلوار سے کہیں میرا باپ نہ مارا جائے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اے میرے بیٹے, اگر اس وقت میں تیری تلوار کے نیچے آیا, تو نے باپ سمجھ کے مجھے چھوڑ دیا, خدا نخواستہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آ گیا ہوتا اور میں تجھے دیکھ لیا ہوتا, پہچان بھی لیتا, تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرا بیٹا میری تلوار کے نیچے آیا, بلکہ میں محمد رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تیری گردن پہ تلوار مار دیتا. اور کس کو کہتے ہو؟ حضرت عمر کی بات رہی. حضرت عمر نے صرف اس بات پر ابو نے آئے ابو گھر پہ کیا بنایا ہے کھانا, کیا کہا بیٹے نے ابو کیا بنایا ہے؟ باپ نے کیا جواب دیا؟ لوکی. لوکی سمجھ, کدو لمبی والی جو ہرے رنگ کی. کیا پکایا؟ تھوڑا سا ناچ. کہا بیٹا لوکی, کہا مجھ کو پسند نہیں ہے. باپ نے تلوار نکال لی. یہ لوکی میرے نبی کو بہت پسند تھی, گوشت میں پڑ جاتی تھی تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اللہ کے نبی نکال کے کھایا کرتے تھے. آئے میرے بیٹے, آج منع کر دیا, اگر آئندہ کبھی تو نے منہ چڑھانے کی کوشش کی تو میری تلوار ہوگی, تیری گردن ہوگی. میں یہ نہیں سمجھوں گا, سوچوں گا کہ میرا بیٹا ہے, بلکہ یہ سوچوں گا کہ نبی کی سنت سے نفرت کرنے والے کی گردن ہے. بہت اچھا الزام لگاتے ہیں. نبی کے زمانے میں 3 طلاق 3 نہیں 1 مانی جاتی تھی, حضرت عمر نے 3 کر دی. اچھا الزام لگاتے. عمر فاروق تو سنت سے اتنی محبت کیا کرتے تھے, اپنے بیٹے تک سے کہہ دیا کدو لوکی اگر نہیں کھائے گا تو تیری گردن اڑا دوں گا. وہ عمر کبھی یہ چاہیں گے کہ اللہ کے رسول کی سنت کو کبھی بدل دیں؟ حالات تھے, مجبوری تھی, لوگوں نے مجبور کر دیا تھا زیادہ طلاقیں دے دے کر. 2 سال تک وہ 3 طلاقوں کو 1 مانتے رہے, لیکن اس کے بعد میں انہوں نے 3 طلاقوں کو 3 مانا. اور کیا کہا, اگر مجھے لوگوں نے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں نبی کے فیصلے کو اور نبی کے حکم کو نہ بدلتا. انتقال سے پہلے بھی افسوس کر رہے ہیں, اے کاش اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ قانون نافذ کرنے کے بعد بھی کثرت طلاق نہیں رکے گی تو میں نبی کے طریقے کو نہ بدلتا. غور کرنا, جس کا انتقال کے وقت بھی افسوس ہو اور اس کے باوجود بھی تم تسلیم نہ کرو. میں کب کہتا ہوں کہ حضرت عثمان نے غلط کیا؟ ارے ٹھیک ہے, حالات تھے 2 اذانوں کے, گھڑیاں نہیں تھی, لاؤڈ سپیکر کا زمانہ نہیں تھا, انہوں نے ایک اذان بغیر لاؤڈ سپیکر کے ایک اذان مقام زورا پہ دلوائی ہے, بازار میں دلوائی ہے. اگر آج بھی ایسے حالات ہوں تو آپ دے سکتے ہیں, لیکن وہ حالات نہیں ہیں. گھڑیاں نہیں تھی اس دور میں, اس دور میں مائک نہیں تھا کہ آواز پہنچائی جا سکے. اس دور میں یہی ایک مصلحت تھی کہ وہ ایک بازار میں اذان دلوا دی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. لیکن آج اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آج گھڑیاں بھی موجود ہیں اور مائک کا زمانہ بھی ہے. ہاں, اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو ہم بھی اس اذان کے قائل ہیں. لیکن یہ بتاؤ کہ وہ تو بازار میں دلوائیں اور تم مسجد میں دلواؤ, یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ چلو دوسری اذان تو عثمان سے لے لی, لیکن مسجد میں پہلی اذان بھی دلوائی جائے, یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ ذرا مجھے کسی صحابی کی سیرت میں دکھلا سکتے ہو؟ ہم سے کہتے ہو صحابی کو نہیں مانتے, انہوں نے بازار میں دلوائی, تو مسجد میں دے گا؟ ایسی ایک آدمی لکھنؤ میں کیا بولتا ہے, ہمارے اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا, تقریر تھی, دونوں مل کے کرائے ہوئے تھے, محرم کا مہینہ تھا, ہم بھی پہنچ گئے. کیا کہتا ہے, اللہ کے نبی نے حجر اسود کو چوما, وہ بھی تو ایک پتھر ہے, نبی نے اس کو چوما, وہ بھی پتھر ہے. جب نبی اس پتھر کو چوم سکتے ہیں تو تم مزاروں کو اور قبروں کو کیوں نہیں چومتے؟ پتھر پتھر سب برابر, وہ بھی پتھر یہ بھی پتھر. جب حجر اسود چوم سکتے ہو تو قبروں اور مزاروں کو بھی چومنا چاہیے. اور میری بدقسمتی یہ کہ میں ہر جگہ لاسٹ ہی میں ڈھکیلا جاتا ہوں. شاید میں ایسے علاقے کا رہنے والا ہوں جو اٹاوا کے نام سے مشہور ہے, جہاں کی پھولن دیوی مشہور, جہاں کی گنڈا گردی مشہور. شاید اسی لیے ہم کو بھی لاسٹ میں ڈھکیلا جاتا ہو کہ تم بدنام علاقے کے ہو, تمہیں سب سے برا ٹائم ملے گا. چلو, میں نے کہا یہ مولانا صاحب کا جب ہم نے شیروانی دیکھی, ٹوپی دیکھی تو لگا بہت بڑے عالم ہوں گے, لیکن تقریر سنی تو ہم کو بہت بڑا جاہل دکھائی دیا. یہ کیا کہتا ہے, نبی نے حجر اسود چوما, وہ بھی تو پتھر تھا, پتھر پتھر سب برابر. جب اس کو چوم لیتے ہو تو قبروں کو کیوں نہیں چومتے؟ بڑا عجیب معاملہ ہے, مسئلہ نکالنا بھی نہیں آتا ہے. ہم نے کہا پتھر پتھر سب برابر ہے, جب تو قبر کو چوم لیتا ہے تو مندروں میں رکھی ہوئی مورتی کو بھی چوم لے, وہ بھی تو پتھر ہے.
وہ بھی تو پتھر ہے. اگر اس پتھر سے یہ پتھر ثابت نہیں ہو سکتا تو مسئلہ نکال. نبی نے حجر اسود کو چوما تو حجر اسود کا ہی چومنا ثابت ہوگا کہ دنیا کے ہر پتھر کا. نبی اکرم نے اپنی بیوی کو اگر بوسہ دیا تو کیا تو ساری عورتوں کو بوسہ دے گا؟ جو راستے میں مل جائے گی اس کو پکڑے گا کہ نبی نے کہا عورت کو بوسہ لے. ابھی اپنی بیوی کو بوسہ لے گا کہ دنیا کی جتنی عورتیں ملیں راستے میں پکڑ پکڑ کے سب کو کس کرنا شروع کر دے گا؟ ورنہ دن میں ہی جو سینڈل اتار کے مارے گی نا تارے نظر آئیں گے دن میں. بے غیرت. اس پتھر سے تو اس پتھر کو ثابت کر رہا ہے. حجر اسود کو چوما تو حجر اسود ثابت ہوا. اگر نکاح کے بعد بیوی حلال تو بیوی کا حلال ہونا ثابت ہوا. دنیا کی ہر عورت حلال نہیں ہو جائے گی. ہم نے کہا تجھے کس مدرسے میں پڑھا تو؟